آج کی یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اس ویڈیو کو آگے پھیلا سکتے، آگے میسیج دے سکتے کیسے کہ ایک کنٹری میں جو پاور آف شیئرنگ ہے، کیسے آپ سب لوگ آپ اچھے سے ہی ہوگے، صحت مند۔ واٹ از پاور شیئرنگ؟ یہ دکھاتا ہے کہ جو یہ پاور شیئرنگ ہے یہ ایک دلی کے ڈانس کی طرح ہے۔ اس میں ہم آپس میں پاور کو شیئر کرتے ہیں، وہ ایکول بھی ہو سکتا ہے یا ان ایکول بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہاں تک کہ پتہ ہی چلا ہوگا کہ پاور شیئرنگ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ یہ اسپیشلی امپورٹنٹ ہوتا ہے کنٹری کے، جس کنٹری میں زیادہ مطلب پاپولیشن ہے۔ بروسلز یہ یورپین یونین کا آج بھی ایک ہیڈ کوارٹر ہے۔ آج کے آرٹیکل کے حساب سے بیلجیم کی جو پاور شیئرنگ کا انداز تھی وہ بہت ہی مشکل تھی لیکن افیکٹو تھی۔ یہاں پہ اس کا یوز اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ ڈویژن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ، جہاں ان میں یہاں پہ دو کمیونٹیز رہتی تھی، ڈچ کمیونٹی اور فرینچ کمیونٹی، یہ زیادہ رہتی تھی۔ ان میں کانفلکٹس ہوتے، وواد ہوتے تھے روز بروز، کیونکہ یہی ڈچ کمیونٹی میں ہی ڈومینیٹ کروں، فرینچ کمیونٹی کہتی میں ہی ڈومینیٹ کروں ڈچ کمیونٹی کو۔ تو یہ ماڈل جو تھا بعد میں مطلب زیادہ پاور شیئرنگ کا انداز بتایا اور گورنمنٹ میں پاور بانٹ دیا۔ ایگزامپل کے لیے آپ یہی لے لو کہ بعد میں پھر بیلجیم میں فرینچ اسپیکرس اور گورنمنٹ اسپیکرس ڈچ اسپیکرس جو منسٹر تھے وہ ایکول رہے کہاں پہ، بروسلز میں، کیپٹل سٹی میں، تاکہ کوئی وواد نہ ہو۔ ریسنٹ آرٹیکل کے حساب سے بیلجین ماڈل جو تھا اس میں سیورل کی فیچرز بھی تھے۔ یہ دونوں کمیونٹی پھر بیلجیم میں فرینچ اسپیکرس اور گورنمنٹ اسپیکرس ڈچ اسپیکرس جو منسٹر تھے وہ ایکول رہے کہاں پہ، بروسلز میں، کیپٹل سٹی میں، تاکہ کوئی وواد نہ ہو۔ ریسنٹ آرٹیکل کے حساب سے بیلجیم ماڈل جو تھا اس میں سیورل کی فیچرز بھی تھے۔ یہ دونوں کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتا تھا، یہ اور کانفلکٹس کو سالو کرنے میں مدد دیتا تھا اور پروموٹ کرتا تھا کوآپریشن بٹوین ڈفرینٹ لینگویج کمیونٹی۔ اب چلیے جو تو آئے سری لنکا کے مدعے پہ۔ سری لنکا ایک آئی لینڈ نیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ یہ ججلاتا ہے کہ اپنی بیوٹی، یہ جانا جاتا ہے کہ اپنی بیوٹی سے اور پرانے ٹیمپلوں سے، مگر اس کے پاس بھی ایک ہسٹری ہے ایتھنک کانفلکٹس کی۔ اس سری لنکا میں دو کمیونٹیز تھی، سنہالاز اینڈ تامل کمیونٹیز۔ سنہالاز میجورٹی میں تھے اور تامل جو تھے مائنورٹی میں تھے، اور وہی تامل لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مائنورٹی میں اور وہ الگ سمجھتے تھے، کیونکہ جو سنہالاز کمیونٹی انہوں نے میجورٹیرینزم جو پالیسی ہے وہ اپلائی کی تھی۔ وہ دونوں گورنمنٹ اور آرمی کو اپنی ڈومیننس دکھانا چاہتا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو تامل کمیونٹی ان کو بھی ڈومیننس کے نیچے رکھنا تھا، سپریس کرتا تھا۔ چلیے میجورٹی ہم دیکھتے ہیں میجورٹیرزم کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی سوچ ہے اگر کسی کنٹری میں کوئی کمیونٹی میجورٹی میں ہوگی تو ان کے پاس زیادہ رائٹس ہونے چاہیے مائنورٹی کمیونٹیز سے۔ اسی پالیسی نے بعد میں سری لنکا میں سول وار کا فیس لیا، جو کہ 2009 تک میں اینڈ ہوئی اور آج تک ان کے نشان لگے۔ اسی سے دنیا کو پتہ لگا کہ میجورٹیرزم کی جو ڈینجرس سائڈ ہے وہ بھی پتہ چلا دنیا کو اسی سری لنکن کانفلکٹ کی وجہ سے۔ ایک نئے آرٹیکل کے حساب سے اس میجورٹیزم کی کیسی سری لنکا میں سنہالاز کمیونٹی نے کوشش کی ملٹری اور گورنمنٹ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ یہ آرٹیکل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے انکلوزیو گورننس کی امپورٹنس بہت ہے، سمجھاتے ہیں کہ کیسی انکلوزیو گورننس ہے، اس کی امپورٹنٹ ہے فیوچر کانفلکٹس کو بچانے کی۔ پاور شیئرنگ لگژری نہیں ہے، یہ تو نیسیسٹی ہے، اسپیشلی آج کے زمانے کے لیے۔ بہت ڈائیورس ہوتی ہے یہ طریقہ، لوگ مطلب پور اور رچ، نارمل یا ایب نارمل ایک ساتھ رہتے ہیں اس طریقے میں۔ پاور شیئرنگ بہت ضروری ہے آج کی دنیا کے لیے، کیونکہ یہ پیس کو اور امن کو یا اسٹرینگتھ کو، آپسی اسٹرینگتھ کو مینٹین کرتا ہے کنٹری۔ آپ دیکھتے ہیں پارٹس آف پاور شیئرنگ، یہاں پہ بہت سارے پارٹس ہیں پاور شیئرنگ کے، 2-3 بتاؤں گا میں آپ کو۔ تو شروع ہو، یہ گورنمنٹ کی پاور شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ریجنل ٹو سینٹرل گورنمنٹ یا نیشنل ٹو لوکل گورنمنٹ۔ دوسری، یہ کمیونٹیز میں پاور شیئرنگ ہو سکتی ہے، جیسے ایتھنک اور ریلیجیس ٹو
سب سے ضروری چیز اس میں ہے کہ پاور شیئرنگ ایکول اور اسٹرانگ ہونی چاہیے ہر کمیونٹی میں. یہ بھی درشاتا ہے کہ سبھی گروپس کے پاس بات کرنے کا حق ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. اور کوئی کمیونٹی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی یا کم پاورفل نہیں ہوتی ہے. اسی کی مدد سے ہم کنٹری میں یونٹی قائم رکھ سکتے ہیں اور فیوچر کانفلکٹس کو بچا سکتے ہیں. اور کوئی بھی جو بیکورڈ کمیونٹی وہ اسے سیلیبریٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ان کا سامان ہوگا پاور شیئرنگ. ایک اور آرٹیکل کے حساب سے پاور شیئرنگ بہت مشکل ہے پھیلانا, اور اگر ہم نے اسے ہمیشہ کے لیے چالو رکھا تو ہمیں یونٹی بھی بہت دور تک دکھ سکتی. یہ آرٹیکل یہ بھی سمجھاتا ہے انکلوسیو گورننس جو ہے وہ بہت اسٹیبل ہوتی ہے اور کوآپریٹ بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے. اسی سے سوسائٹیز اور کمیونٹیز میں آپسی ریسپیکٹ یا ایکویٹیبل ریسورسز ڈسٹریبیوشن رہے گا اور کوئی بھی زیادہ بڑا یا زیادہ ڈسریسپیکٹو یا ریسپیکٹو نہیں ہو سکتا. پاور شیئرنگ خالی پولیٹیکل نیسیسٹی نہیں ہے بلکہ سوسائٹیز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے دوستو. اب لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا, آج کے اس مدعے پہ, آج کے اس جو ٹاپک پہ ہم نے بات یہی دکھاتا ہے کہ کیسے ہم پاور شیئرنگ کی وجہ سے یونٹی رکھ سکتے ہیں کمیونٹیز میں یا گورنمنٹس میں, کیسے یونٹی بنے رہے گی اس پاور شیئرنگ کی وجہ سے. تو ہمیں آپسی تعلقات رکھنے چاہیے, اچھے تعلقات. کوئی کسی کو بھی اگر ہم امیر ہے زیادہ یا پاورفل ہے زیادہ تو ہمیں کمزور کو ساتھ لینا چاہیے. کام پہ چلتے ہیں. اس ویڈیو کا یہ تھا کیسے ہم آپ میں پاور کو شیئر کر سکتے ہیں, ایکولی شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ جو کنٹری میں الگ الگ کمیونٹیز ہیں وہ ایک ساتھ مل جل کر رہ سکتے ہیں, اور جو وہ کوآپریٹو رہیں گے, وہ کمیونٹیز کوآپریٹو رہیں گے ٹورڈس گورنمنٹ. یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے پاور شیئرنگ کا. ہمیں ایکویٹیبل پاور کو شیئر کرنا ہوگا اور جو ریچ اور پور کو بھی ساتھ لینا چلنا ہوگا. اگر ہم ریچ ہیں ہم کو پور کو ساتھ لینا چلنا ہوگا. اگر ہم ریچ ہے تو کنٹری میں جو پاور آ جائے, کنٹری میں جو اسٹرینگتھ آ جائے بٹوین کمیونٹیز, وہ ریلیٹ کر سکے آپس میں کہ کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھے. اس سے یونٹی رہے گی اور ہماری اکنامی بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ. تو بائے.